ماہ ازاں، ماہ محرم، یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں ہم بہترین طرح سے دین کو سیکھ سکتے ہیں اور اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اس عزاداری کے جو آداب ہیں اور اس کے جو شرائط ہیں، اگر اس کے ساتھ ہم اس کو انجام دیں تو اس سے ہم بہترین معنویت اور روحانیت حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر عزاداری کے آداب کا لحاظ رکھا جائے تو پھر ہمیں اس میں جو روحانی کیفیت ہے، جو اس کی روحانی لذت ہے، ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس عزاداری کے جو آداب ہیں، کوشش کی جائے کہ ان کا خیال رکھیں، ان کی رعایت کریں۔ ہم آج چند ایک باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس عزاداری میں جب ہم شرکت کریں تو ہم پاک ہوں، ہمارا لباس پاک ہو اور ہم طہارت کے ساتھ، وضو کے ساتھ اس عزاداری میں شرکت کریں۔ جس قدر ہو سکے کوشش کی جائے کہ ان ایام میں ہمارا لباس، ہمارا کھانا، ہمارا بستر، یہ سب کیا ہوں؟ سادے ہوں۔ اگر ہم اس میں سادگی کا خیال رکھیں گے تو ہم اس عزاداری کی جو معنوی لذت ہے اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے اخلاص کا خیال رکھیں۔ عزاداری میں جو بھی عمل انجام دیں، ہم مجالس میں شرکت کریں، ہم نوحہ خوانی کریں، سینہ زنی کریں، مرثیہ خوانی کریں، ہم مصائب بیان کریں، جو کچھ بھی انجام دیں اخلاص کے ساتھ ہو، یہ صرف اور صرف قصد قربت کے ساتھ ہو۔ ہم اس کو بہترین طرح سے، بہترین نیت سے، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے انجام دیں۔ اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو۔ ہم اس کو صرف اور صرف پروردگار کا تقرب حاصل کرنے کے لیے انجام دیں۔ نماز کے وقت کا خیال رکھا جائے، امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی زیارت پڑھی جائے۔ ان ایام میں نوحے، مرثیے، سوز و سلام، اشعار، مجالس، جو کچھ بھی پڑھا جائے ان کے اندر آیات قرآن مجید، سیرت معصومین علیہم السلام، اہل بیت علیہم السلام کی فکر، ان کی رفتار و گفتار کو بیان کیا جائے، تاکہ اس کے ذریعے ہماری معرفت اور بصیرت میں اضافہ ہو سکے اور مجالس میں شرکت کرنے کے بعد ہمیں کچھ نہ کچھ مل سکے، ہمیں کچھ نہ کچھ حاصل ہو سکے۔ یہ مجالس اور یہ عزاداری اس طرح کی ہو کہ اس کے ذریعے عشق اہل بیت علیہم السلام اور ان سے محبت میں اضافہ ہو۔ مجالس کے اندر احکامات بیان کیے جائیں اور ان کا خیال بھی رکھا جائے۔ کوئی بھی کام ایسا نہ کیا جائے کہ جو مذہب کی، قوم و ملت کی توہین کا سبب ہو۔ ان ایام میں کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جو مذہب کی توہین کا سبب ہو، رسوائی کا سبب ہو، حقارت کا سبب ہو۔ ایک دوسرے کے عزت و احترام کا خیال رکھا جائے۔ مجالس کے اندر بزرگوں کا، اپنے سے بڑوں کا، اہل علم کا خاص خیال کیا جائے۔ کسی کی بے احترامی نہ ہو، کسی کا دل نہ دکھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے غلط رویے کی وجہ سے، ہماری غلط گفتار کی وجہ سے، ہمارے غلط انداز کی وجہ سے کوئی مجلس میں آنا بند کر دے، بلکہ ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم اس طرح سے پیش آئیں کہ لوگ شوق کے ساتھ اس عزاداری میں شرکت کریں۔ عزاداری ہم تک بزرگوں سے پہنچی ہے، ہم کوشش کریں کہ اس عزاداری کو امانت سمجھتے ہوئے اپنی آنے والی نسل کے حوالے کریں، ان کو ایک بہترین عزادار بنائیں۔ ان ایام کے اندر کوشش کی جائے کہ کوئی بھی بات ایسی نہ پڑھی جائے کہ جو اختلاف کا سبب ہو، جو لوگوں کے درمیان جھگڑے اور فساد کا سبب ہو۔ عزاداری ہمیں اتحاد کا درس دیتی ہے، لہٰذا کوشش کی جائے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جو فساد، جھگڑے اور اختلاف کا سبب ہو، بلکہ ایسی باتیں کی جائیں، ایسی باتیں بیان ہوں، اس طرح سے عزاداری کی جائے کہ جس سے محبت اور بھائی چارگی بڑھے، محبت اور بھائی چارگی عام ہو، کسی کے مقدسات کی توہین نہ ہو،
علماء کی توہین نہ ہو، کوشش کی جائے کہ اس عزاداری کو بہترین طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے اور اس عزاداری کے ذریعے بہترین نصیحت حاصل کی جائے، بہترین درس حاصل کیا جائے، اپنے اندر سدھار پیدا کیا جائے، اپنے اندر بدلاؤ پیدا کیا جائے اور اس طرح سے اپنے آپ کو سنوارا جائے کہ ہمارا شمار امام حسین علیہ السلام کے بہترین عزاداروں میں ہو سکے۔